بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو ایک ڈاکٹر کے مسلمان ہونے کا ایمان افروز واقعہ سنانے والے ہیں۔ مشرقی یو پی میں بستی ضلع کے گاؤں کے زمیندار کے یہاں میری پیدائش ہوئی۔ میرے چچا یو پی پولیس میں DSP تھے۔ ان کی خواہش پر پولیس میں بھرتی ہو گیا۔ دوران ملازمت 1982 میں نے BCom کیا اور 1984 میں MA کیا۔ پولیس کے 55 تھانوں میں انسپکٹر تھانہ انچارج رہا۔ 1990 میں پروموشن ہوا، CO ہو گیا۔ 1997 میں ایک ٹریننگ کے لیے فلور اکیڈمی جانا ہوا تو اکیڈمی کے ڈائریکٹر جناب AA صدیقی صاحب نے، جو ہمارے چچا کے دوست بھی تھے، مجھے کرمنالوجی میں PhD کرنے کا مشورہ دیا اور میں نے چھٹی لے کر 2000 میں PhD کیا۔ 1997 میں میری پرفارمنس ملازمت میں بہتر کارکردگی کی بنیاد پر خصوصی پروموشن DSP کے عہدے پر ہو گیا اور میری پوسٹنگ مظفر نگر میں خفیہ پولیس کے محکمے میں ہو گئی۔ خاندان میں الحمدللہ تعلیم کا رواج رہا۔ آج کل میں مشرقی یو پی میں ایک ضلع ہیڈ کوارٹر میں محکمہ پولیس کا ذمہ دار ہوں۔ ہمارا خاندان اپنی مسلم دشمنی میں مشہور رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ رہی کہ ہمارے خاندان کی ایک شاخ تقریباً 100 سال پہلے مسلمان ہو کر فتح پور اور پرتاپ گڑھ میں جا کر آباد ہو گئی، جو بہت پکے مسلمان ہیں۔ ادھر ہماری بستی میں 30 سال پہلے بستی کے زمیندار کی چھوت چھات سے تنگ آ کر 8 دلت خاندانوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ ان دونوں واقعات کی وجہ سے ہمارے خاندان میں مسلم دشمنی کے جذبات اور بھی زیادہ ہو گئے تھے۔ بابری مسجد کی شہادت کے زمانے میں اس میں اور تیزی آ گئی۔ ہمارے خاندان کے کچھ نوجوانوں نے بجرنگ دل کی ایک برانچ گاؤں میں قائم کر لی تھی، جس میں سب سے زیادہ ہمارے خاندان کے لڑکے ممبر تھے۔ میں نے یہ باتیں اس لیے بتائیں کہ کسی آدمی کے اسلام قبول کرنے کے لیے مخالف ترین ماحول میرے لیے تھا، مگر جس کا نام ہادی اور رحیم ہے، اپنی شان کا کرشمہ دکھانا تھا۔ اس نے ایک عجیب راہ سے مجھے راہ دکھائی۔ ہوا یہ کہ غازی آباد ضلع کے پلکھو خاندان کے 9 لوگوں نے مولانا کے پاس آ کر پھلت اسلام قبول کیا۔ 2 ماں باپ اور 4 لڑکیاں اور 3 لڑکے۔ لڑکا شادی شدہ تھا۔ مولانا صاحب سے ان لوگوں نے کلمہ پڑھوانے کے لیے کہا اور بتایا کہ ہم 8 لوگ تو ابھی کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ لڑکا شادی شدہ ہے، اس کی بیوی ابھی تیار نہیں۔ جب اس کی بیوی تیار ہو جائے گی، یہ اس کے ساتھ کلمہ پڑھے گا۔ مولانا صاحب نے کہا، موت اور زندگی کا کچھ سہارا نہیں، یہ بھی ساتھ ہی کلمہ پڑھ لے۔ ابھی اپنی بیوی کو نہ بتائے اور اس کو تیار کرے اور اس کے ساتھ پھر دوبارہ کلمہ پڑھ لے۔ مولانا صاحب نے ان سب کو کلمہ پڑھوایا اور ان کی فرمائش پر ان سب کے نام بھی اسلامی رکھ دیے۔ ان لوگوں کے کہنے پر ایک پیڈ پر ان کے قبول اسلام اور ان کے ناموں کا سرٹیفکیٹ بنا کر دے دیا۔ ان لوگوں کو بتایا بھی دیا کہ قانونی کارروائی ضروری ہے، اس کے لیے بیان حلفی تیار کر کے DM کو رجسٹر ڈاک سے بھیجنا اور کسی اخبار میں اعلان نکالنا کافی ہوگا۔ یہ لوگ خوشی خوشی وہاں سے گئے اور قانونی کارروائی پکی کر لی۔ بچوں کا مدرسے میں داخلہ کرا دیا۔ بڑی لڑکیاں اور ماں عورتوں کے اجتماع میں جانے لگی۔ مسلمان عورتوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے خوشی سے مٹھائی تقسیم کر دی۔ لڑکے کی بیوی کو معلوم ہو گیا کہ اس نے اپنے میکے والوں کو خبر کر دی۔ ایک سے ایک کو خبر ہوتی گئی اور ماحول گرم ہو گیا۔ علاقے کی ہندو تنظیم جوش میں آ گئی۔ TV چینل کے لوگ آ گئے۔ دیکھتے دیکھتے خبر پھیل گئی۔ دینک جاگرن اور امر اجالا دونوں ہندی اخباروں نے 4 کالموں کی بڑی بڑی خبریں چھاپیں، جن کی سرخیاں تھیں: لالچ دے کر دھرمانترن پر پوری ہندو برادری میں روش، مانترن پلت مدرسے میں ہوا۔ اس خبر سے پورے علاقے میں گرمی پیدا ہو گئی۔ میری پوسٹنگ مظفر نگر میں تھی۔ علاوہ اپنی دفتری ذمہ داری کے مجھے خود اس خبر پر غصہ آیا اور ہم اپنے 2 انسپکٹروں کو لے کر پھلت پہنچے۔ وہاں جن لوگوں سے ملاقات ہوئی، انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا
اور بتایا کہ مولانا صاحب ہی صحیح بتا سکتے ہیں، اور ہمیں اطمینان دلایا کہ ہمارے یہاں کوئی غیر قانونی کام نہیں ہوتا۔ مولانا صاحب سے آپ ملیں اور آپ کو بالکل حق بات بتا دیں گے۔ میں نے اپنا فون نمبر وہاں دیا کہ مولانا صاحب سے معلوم کر کے مجھے بتائیں کہ وہ پھلت کب آ رہے ہیں۔ تیسرے روز مولانا صاحب کا پھلٹ کا پروگرام تھا۔ 6 نومبر 2002 کی صبح 11 بجے ہم پھلت پہنچے۔ مولانا صاحب بہت خوشی سے ہم سے ملے، ہمارے لیے چائے ناشتہ منگوایا، بولے بہت خوشی ہوئی آپ آئے۔ اصل میں مولانا ملاؤں اور مدرسوں کے سلسلے میں بہت غلط پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ میں تو اپنے ساتھی اور مدرسے والوں سے بار بار یہ کہتا ہوں کہ پولیس والوں کو ہندو تنظیم کے ذمہ داروں اور CID CBI کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مدرسوں میں بلانا، بلکہ چند دن مدرسوں میں مہمان رکھنا چاہیے تاکہ وہ اندر کے حال سے واقف ہو جائیں اور مدرسوں کی قدر پہچانیں۔ مجھے معلوم ہوا کہ آپ ایک دن پہلے بھی آئے تھے۔ مجھے ایک سفر پر ادھر ہی سے جانا تھا، مگر خیال ہوا کہ آپ کا انتظار کرنا ہوگا، اس لیے میں صرف آپ کے لیے آج آ گیا ہوں۔ مولانا صاحب نے ہنس کر کہا، فرمائیے میرے لیے کیا سیوا ہے؟ میں نے اخبار نکالے اور معلوم کیا کہ آپ نے یہ خبر پڑھی ہے۔ مولانا صاحب نے بتایا کہ رات مجھے یہ اخبار دکھایا گیا، میں نے امر اجالا میں یہ خبر پڑھی ہے۔ میں نے کہا پھر آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مولانا صاحب نے بتایا میں ایک سفر پر جا رہا تھا، گاڑی میں سوار ہو رہا تھا کہ ایک جیپ گاڑی آئی، مجھے سفر کی جلدی تھی۔ میں نے ساتھیوں سے کہا یہ لوگ حضرت جی سے ملنے آئے ہوں گے، ان کو ادھر قاری حفیظ الرحمن صاحب کا پتہ دو، مگر ایک صاحب جانتے تھے، کہا ہمیں کسی دوسری جگہ نہیں جانا، ہم لوگ آپ کے پاس آئے ہیں، یہ ہمارے بھائی اپنے گھر والوں کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتے ہیں اور 1 مہینے سے پریشان ہیں۔ میں گاڑی سے اتر کر ان کو کلمہ پڑھایا، ایک سرٹیفکیٹ بھی قبول اسلام کا دیا اور ان کو بتا دیا کہ قانونی کارروائی پکی تب ہوگی جب آپ بیان حلفی تیار کر کے DM کو اطلاع کریں گے اور ایک اخبار میں اعلان کر دیں گے، اور اچھا ہے کہ ضلع گزٹ میں دے دیں۔ جو سچ تھا میں نے آپ کو بتا دیا۔ میں ایک مسلمان ہوں اور مسلمان اس کو کہتے ہیں صرف سچ بیان کرے۔ سارے سچوں سے سچا ہمارا مالک اور اس کے بھیجے ہوئے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں یہ غلط فہمی ہے کہ وہ صرف مسلمانوں کے رسول ہیں اور ان کے مالک کے سندیش واحد تھے، حالانکہ قرآن پاک میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں صرف یہ بات ملتی ہے کہ ہم سب کے مالک کی طرف سے رسول بھیجے ہوئے سارے انسانوں کی طرف آخری اور سچے رسول ہیں۔ وہ ایسے سچے تھے کہ ان کے دین اور ان کی جان کے آخری دشمن بھی کبھی ان کو جھوٹا نہ کہہ سکے، بلکہ دشمنوں نے آپ کو لقب صادق الامین دیا۔ ہمارا وشواس یہ ہے دن ہو رہا اور ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہے، یہ آنکھیں دھوکہ دے سکتی ہے، یہ بات جھوٹ ہو سکتی ہے کہ دن ہو رہا ہے، مگر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں خبر دی ہے اس میں ذرا برابر غلطی، دھوکہ یا جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ ساری دنیا کے سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، اس لیے ساری دنیا کے انسان آپس میں خونی رشتے کے بھائی ہیں۔ شاید آپ کے یہاں بھی یہی مانا جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ بات تو ہمارے یہاں بھی مانی جاتی ہے۔ مولانا نے کہا یہ تو بالکل سچی بات ہے، ہم اور آپ خونی رشتے کے بھائی ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ میرے چچا ہوں یا میں آپ کا چچا ہوں، مگر آپ کے درمیان اور ہمارے درمیان بیچ خونی رشتہ ہے۔ اس خونی رشتے کے علاوہ آپ بھی انسان ہیں اور میں بھی انسان۔ انسان وہ ہے جس میں انسیت ہو، یعنی محبت ہو اور ایک دوسرے کی بھلائی کا جذبہ ہو۔ اس رشتے سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندو دھرم ہی اکیلا مکتی کا راستہ اور موکش کا طریقہ ہے، تو آپ کو مجھے اس رشتے کا لحاظ کرتے ہوئے ہندو بنانے کی جی جان سے کوشش کرنی چاہیے۔ اور اگر آپ انسان ہیں اور آپ کے سینے میں پتھر نہیں ہے، دل ہے، تو اس وقت تک آپ کو چہن نہیں آنا چاہیے جب تک میں غلط راستہ چھوڑ کر مکتی کے راستے پر نہ آ جاؤں۔ مولانا صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ یہ بات ہے یا نہیں؟ میں نے کہا بالکل سچ بات ہے۔ اس حال میں اگر میں انسان ہوں
اور میں آپ کو اپنا خونی رشتے کا بھائی سمجھتا ہوں، تو جب تک آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہوں گے مجھے چین نہیں آئے گا۔ یہ بات میں کوئی ناٹک کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کی اس ملاقات کے بعد اس خونی رشتے کی وجہ سے اگر مجھے رات سوتے سوتے بھی آپ کی موت اور جہنم میں جلنے کا خیال آئے تو میں بے چین ہو کر بلکنے لگوں گا۔ اس لیے آپ پلکھوا والوں کی فکر چھوڑ دیجئے۔ جس مالک نے پیدا کیا ہے، جیون دیا ہے، اس کے سامنے منہ دکھانا ہے۔ میرے درد کا علاج تو جب ہوگا جب آپ تینوں مسلمان ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے حال پر ترس کھائیں، آپ تینوں کلمہ پڑھیں۔ میں عجیب حیرت میں تھا۔ مولانا صاحب کی محبت جیسے جادو ہو۔ میں ایسے خاندان کا ممبر ہوں جس کی گٹی میں مسلمانوں، مسلم بادشاہوں اور اسلام کی دشمنی پلائی گئی ہے، اور اس خبر کے سلسلے میں حد درجے برہم ہو کر میں گویا مخالف انکوائری کے لیے فیصلہ کر کے پھلت گیا تھا۔ اور مولانا صاحب مجھے نہ اسلام کے متعلق کو کہتے ہیں، نہ غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے کہتے ہیں، نہ ہی سیدھے سیدھے مسلمان ہونے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اور میرا ضمیر گویا مولانا صاحب کی محبت کے شکنجے میں جیسے بالکل بے بس ہو گیا۔ میں نے کہا کہ بات تو بالکل سادی اور سچی ہے اور ہمیں سوچنا ہی پڑے گا، مگر یہ فیصلہ اتنی جلدی کرنے کا تو نہیں۔ مولانا صاحب نے کہا سچی بات یہ ہے کہ آپ اور ہم سب مالک کے سامنے ایک بڑے دن حساب کے لیے اکٹھا ہوں گے، تو اس وقت اس سچائی کو آپ ضرور پائیں گے۔ یہ فیصلہ بہت جلد میں کرنے کا ہے، اس میں دیر کی گنجائش نہیں، اور آدمی میں جتنی دیر کرے گا پچھتائے گا۔ پتہ نہیں پھر زندگی فیصلہ لینے کی مہلت دے یا نہ دے، اور موت کے بعد پھر افسوس اور پچھتاوے کے علاوہ آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔ بالکل یہ بات سچ ہے کہ ایمان قبول کرنے اور مسلمان ہونے سے زیادہ جلدی بازی کرنے کا اور کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ میرے اندر سے جیسے کوئی کہہ رہا تھا، رام کمار، اسلام میں ضرور کوئی سچائی ہے جو مولانا موصوف کے اندر یہ وشواس ہے۔ مولانا صاحب کبھی بہت خوش آمد اور کبھی ذرا زور سے بارہا ہم لوگوں سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کے لیے کہتے رہے۔ جب مولانا خوش آمد کرتے تو مجھے ایسا لگتا جیسے کسی زہر کھانے کا ارادہ کرنے والے یا آگ میں کودنے والے کو ہلاکت سے بچانے کے لیے کوئی ہمدرد، کوئی ماں خوش آمد کرتی ہے۔ مولانا صاحب ہم بار بار کلمہ پڑھنے پر زور دیتے رہے۔ مولانا صاحب ہمیں بار بار کلمہ پڑھنے پر زور دیتے رہے۔ ہم نے وعدہ کیا ہم لوگ ضرور غور کریں گے، ہمیں پڑھنے کے لیے بھی کچھ دیجیے۔ مولانا نے اپنی کتاب آپ کی امانت آپ کے سیوا میں دی۔ میں نے گھر جا کر کتاب پڑھی۔ محبت، ہمدردی اور سچائی اس کے لفظ لفظ سے پھوٹ رہی تھی۔ مجھے اس کتاب کو پڑھ کر لگا کہ ایک بار پھر میری ملاقات مولانا صاحب سے ہو گئی ہے۔ اس کے بعد بار بار میرے اندر مولانا صاحب سے ملاقات کی خواہش بڑھنے لگی۔ اسلام کو پڑھنے کا شوق بھی پیدا ہوا۔ میں مظفر نگر میں ایک دکان سے قرآن مجید کا ہندی ترجمہ لے کر آیا۔ میں نے فون پر مولانا صاحب سے اس کے پڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ مولانا صاحب نے کہا دیکھو، قرآن مجید کو آپ ضرور پڑھیں، صرف اور صرف یہ سمجھ کر پڑھیے کہ میرے مالک کا بھیجا ہوا یہ کلام ہے، اور آپ نہا کر پڑھیں۔ پاک کلام کا پاک نور پاک اور صاف ستھری حالت میں پڑھنا چاہیے۔ 2 ہفتوں میں نے پورا قرآن مجید پڑھ لیا۔ اب میرے لیے مسلمان ہونے کے لیے اندر کے دروازے کھل گئے تھے۔ میں نے پلٹ جا کر مولانا صاحب کے سامنے کلمہ پڑھا۔ مولانا صاحب نے میرا نام رام کمار سے بدل کر میری خواہش پر محمد حذیفہ رکھا اور بتایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کو رازداری اور جاسوسی کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ مجھے اس لحاظ سے یہ نام بہت اچھا لگا۔ میرا ٹرانسفر الہ آباد ہو گیا۔ اپنی پوسٹنگ کے دوران میں نے اپنی بیوی کو بہت کچھ بتا دیا، جو بہت فرما بردار بھولی بھالی عورت ہے۔ اس نے میرے فیصلے کی ذرا بھی مخالفت نہیں کی، بلکہ میرے ساتھ ہر حال میں رہنے کا وعدہ کیا۔ میں نے ان کو بھی کتابیں پڑھوائیں۔ ہماری شادی کو 10 سال ہو گئے تھے، مگر کوئی اولاد نہ تھی۔ میں نے اس کو لالچ دیا
کہ اسلام قبول کرنے سے ہمارا مالک ہم سے خوش ہو جائے گا اور ہمیں اولاد بھی دے گا۔ اولاد نہ ہونے کے غم میں وہ بہت کھلتی رہتی تھی۔ وہ اس بات سے بہت خوش ہو گئی کہ ایک مدرسے میں لے جا کر اس کو کلمہ پڑھوایا۔ میں نے اپنے اللہ سے دعا کی، میرے رب، میں نے آپ کے بھروسے سے اس سے وعدہ کر لیا، آپ میرے بھروسے کی لاج رکھیے اور اس کو چاہیے ایک ہی ہو اولاد دیجیے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ نے 11 سال کے بعد ہمیں ایک بیٹا دیا اور 3 سال کے بعد ایک اور بیٹی ہو گئی۔ اسلام سے بڑی کوئی سچائی نہیں، اور جب یہ ایسی سچائی ہے تو اس کے ماننے والوں کو نہ اس پر عمل کرنے میں ڈرنا چاہیے، نہ اس کو دوسروں تک پہنچانے سے رکنا چاہیے۔ تھوڑی بہت مخالفتیں آئیں گی۔ ہمارے مولانا صاحب کہتے ہیں، اندھیرے کبھی اجالے پر حاوی نہیں ہوتے، اجالا ہی غالب ہوا کرتا ہے۔ کبھی کبھی جب روشنی کی کمی ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ اندھیرے چھا گئے اور غالب آ گئے، مگر ذرا اجالا کیجئے، اندھیرے 9 2 11 ہو جائیں گے۔ بس میرا یہ ماننا ہے اور یہی پیغام ہے کہ فتح ہمیشہ روشنی والوں کی ہوتی ہے، اس لیے اس طرح آر کے بغیر اسلام کی دعوت دینی چاہیے اور بغیر لالچ کے سچی اور ہمدردی کا حق ادا کرنے کی نیت سے دعوت دی جائے تو مجھ جیسے اسلام اور مسلم دشمنی میں پلے مخالفانہ انکوائری کا فیصلہ کرنے والے کو جب ہدایت ہو سکتی ہے تو بولے بھالے سادہ دماغ لوگوں پر اثر نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جزاک اللہ خیر۔